ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفادات؟ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہا ہے۔ قومی مفاد میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں نہیں۔ پولنگ اسٹیشن پر حملے ہوں، انٹرنیٹ بند ہو تو یہ آزاد نہیں، مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں پہلے مرحلے کے انتخابی نتائج ماننے سے انکار، کہا میرپور اور کوٹلی کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا۔ دھاندلی کی یہ کہانی نئی نہیں، ان لوگوں نے وہی کام کیا جو پچھلے الیکشن میں کیا تھا، ان کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ پیپلز پارٹی نے میرپور میں سیٹیں جیتیں، گنتی جو بھی ہو عوام کی خواہش کے مطابق تیر جیت چکا، اپنی 100% سیٹیں واپس لے کر رہیں گے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا یہ سیٹیں ختم کریں، یہ سیٹیں ہر بار اپنے مفاد میں استعمال کی گئیں۔ نہیں کہتے احتجاج کرنے والوں کی تمام باتیں مان لیں، اس کا کوئی سیاسی حل نکل سکتا تھا۔ احتجاج کرنے والوں کو بھی آئینی طریقہ اپنانا چاہیے تھا۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو انتخابات میں شکست کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی والوں نے شائستہ زبان کا استعمال نہیں کیا، جو زبان استعمال کی گئی اس پر افسوس ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے ترقی کے نشان پر مہر لگائی، کشمیر کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے نواز شریف کی کال پر لبیک کہا۔ الیکشن کے پہلے مرحلے میں کامیابی پر کارکنوں کو مبارکباد دیتی ہوں۔ پیپلز پارٹی کے جلسے خالی تھے، پیپلز پارٹی کے پاس کوئی کارکردگی تھی، نہ کوئی منصوبہ۔ سندھ میں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں 17 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے۔ سندھ میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سندھ کے لوگ کہتے ہیں لاہور جیسا کراچی چاہیے۔ بلاول کو اپنے بیانی اور کام پر توجہ دینی چاہیے۔ میں استعفیٰ دیتا ہوں، آپ بھی استعفیٰ دیں، دیکھتے ہیں عوام کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو چیلنج، کہا مریم نواز دوبارہ الیکشن لڑیں، لوگوں کی نفرت کا پتہ چل جائے گا۔ آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کی گئی، مریم نواز کی گفتگو چوری اور سینہ زوری ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں اسلحہ کی نمائش اور پیپلز پارٹی کا کارکن قتل کیا گیا۔ مریم نواز نے اقتدار کے تکبر میں خطاب کیا۔ نون لیگ خیراتی اور فارم 47 کی حکومت پر بیٹھی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے نون لیگ کو عبرتناک شکست ہوئی۔ مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آئی سندھ کو نظر انداز کیا۔ سندھ میں وفاق کے تحت موٹر وے سمیت اچھی سڑکیں نہیں بنائی گئیں۔ سندھ میں صحت کا نظام دیگر صوبوں سے بہتر ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا پہلا مرحلہ نون لیگ نے میدان مار لیا۔ مسلم لیگ نون نے 13 میں سے 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ میرپور ڈویژن کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ LA7 بھمبھر سے سابق وزیر اعظم چودھری انوار کو شکست۔ مسلم لیگ نون کے طارق فاروق جیت گئے۔ LA1 میرپور سے نون لیگ کے اظہر صادق کامیاب۔ LA2 میرپور میں پیپلز پارٹی کا قاسم مجید جیت گئے۔ LA3 میرپور میں پیپلز پارٹی کے یاسر سلطان کامیاب۔ LA4 میرپور سے نون لیگ کے رخسار احمد جیت گئے۔ LA5 بھمبر میں نون لیگ کے وقار احمد کامیاب۔ LA6 بھمبر سے نون لیگ کے چودھری رزاق جیت گئے۔ LA8 کوٹلی میں پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال کی کامیابی۔ LA9 کوٹلی سے نون لیگ کے عمیر نعیم نے میدان مار لیا۔ LA10 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین کامیاب۔ LA11 کوٹلی میں نون لیگ کے محمد آصف کی فتح۔ LA12 کوٹلی سے نون لیگ کے محمد ریاست کامیاب۔ LA13 کوٹلی میں نون لیگ کے ایاز احمد جیت گئے۔ بلاول بھٹو نے کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں بلاول الزامات لگاتے ہوئے بھول گئے آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں اکثریت نہیں ملی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا آزاد کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے، پولیس اور انتظامیہ نے پولنگ پر امن بنانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ نکیال میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ معمولی جھگڑوں پر انتظامیہ نے فوری کارروائی کی۔ LA6 میں ہنگامہ آرائی اور بیلٹ باکس جلانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے واقعہ میں ملوث امیدوار کو گرفتار کر لیا۔ امیر مقام نے کہا یہ صرف نون لیگ کی نہیں اداروں کی بھی کامیابی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود آزاد کشمیر میں پرامن انتخابات ہوئے۔ کئی حلقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 40 سے 60% تک رہا۔ آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے نہیں دیں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں تمام جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں میرپور ڈویژن میں 6 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے۔
पुरतशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की कबूल नहीं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हज़म नहीं हुए। कश्मीरी अवाम ने शरपसंद अनासर को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, कश्मीरी अमन और खुशहाली चाहते हैं। वोट से वाज़े हो गया, पुरतशद्दुद तहरीक में मुल्की और गैर मुल्की अनासर शामिल हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की गई। जत्थों ने अपने अज़ाइम नाकाम होते देखे तो फसाद पर उतर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जदीद हथियार और स्नाइपर गन भी इस्तेमाल की गई। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी के खिलाफ कानून की ताकत इस्तेमाल की जाएगी। कलअदम कमेटी की कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर फायरिंग, मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ ने मुसल्लह शरपसंदों के वीडियो शवाहिद सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। कहा, कलअदम कमेटी बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम के मंसूबे पर अमल पैरा है। फसादियों के पास जदीद और मोहलिक हथियार मौजूद हैं। मुसल्लह अनासर ऊंची जगहों से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का वाहिद मकसद अमन व अमान को काबू में रखना है। इंतखाबात के दौरान मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च बेअमनी का मंसूबा था। आज़ाद कश्मीर में दंगा फसाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भारतीय गाज़िबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की तारीखी जिद्दोजहद आज़ादी पर कलअदम एक्शन कमेटी का वार। कलअदम कमेटी अपने एक्स हैंडल से मोदी की ज़बान बोलने लगी। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार क़य्यूम को कलअदम कमेटी ने गद्दार करार दे दिया। कलअदम कमेटी ने तक़सीम हिंद की मुखालिफत करके अखंड भारत का नारा लगा दिया। दूसरी जानिब लाशों की सियासत करने वाली कलअदम कमेटी का एक और शर्मनाक ड्रामा बेनकाब। शरपसंदों ने जिस्मों पर सुर्ख रंग लगाकर लाशें दिखाने का ड्रामा किया। कलअदम कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नहाद दावे भी झूठे साबित। शरपसंदों की कई हथियारों के साथ वीडियो सामने आ गई। कलअदम कमेटी का मुसल्लह कारिंदा ज़ुहैब खालिद गिरफ्तार। अमरीकी साख्ता राइफल बरामद। गिरफ्तार मुलजिम ने कहा, कलअदम कमेटी ने एक जवान को मारने पर 1 करोड़ का इनाम रखा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 63 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 1 रुपया 55 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 388 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज 29 जुलाई से होगा। ओगरा ने नजरसानी शुदा तरीक़ाकार के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की एक्स डिपो कीमतों में रद्द बदल किया। वज़ारत पेट्रोलियम ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।